بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یدہ۔ باب ہے کہ مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سلامت رہے۔ حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي السفر واسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا، المسلم کامل مسلمان، من وہ ہوتا ہے سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ والمہاجر اور مہاجر من وہ ہوتا ہے حجر جو چھوڑ دے ما نہی اللہ عنہ، اس چیز کو جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں، ابو معاویہ کہتے ہیں ہمیں داؤد نے حدیث بیان کی وہ عامر سے، وہ کہتے ہیں عبداللہ رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا، اور یہاں عبداللہ ابن مسعود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں۔ وقال عبد الاعلی عن داؤد عن عامر عن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ باب ذکر کرتے ہیں کہ کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو امام بخاری نے کتاب الایمان میں ان امور کو جمع کیا ہے اور ان کاموں کو جمع کیا ہے جو ایمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں ان لوگوں کا رد بھی موجود ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف کوئی آدمی زبان دل سے تصدیق کر لے ایمان کی تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ مومن ہے۔ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ عملی طور پہ ہمیں ایسے اقدام کرنے پڑیں گے جس سے ہمارا ایمان جو ہے وہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دو چیزوں کا تذکرہ کیا۔ ایک چیز یہ ہے کہ مسلمان کیا ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ مہاجر کیا ہوتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہاں پہ تذکرہ کیا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سب سے پہلے یہاں پہ زبان کا تذکرہ کیا گیا، ہاتھوں کا تذکرہ اس کے بعد میں کیا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو تکلیف انسان کی زبان دیتی ہے وہ ہاتھ وہ تکلیف دینے سے قاصر ہے۔ ایک بندہ زبان سے کسی کی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور زبان سے کسی کو گال و گلوچ کرتا ہے، اور زبان سے کسی کی کردار کشی کرتا ہے، اور ایک وہ آدمی ہے جو اپنے ہاتھ سے کسی کو تھپڑ لگا دیتا ہے، تو دونوں میں جو تکلیف ہوتی ہے وہ اس زخم کی ہوتی ہے جو آپ کی زبان کی وجہ سے دی جاتی ہے۔ اور کسی نے یہاں تک کہہ دیا کہ زبان کے الفاظ میں جو تکلیف ہوتی ہے یہ تو تلوار کے نتیجے میں جو زخم ملتے ہیں ان سے بھی زیادہ گہری تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا تذکرہ پہلے کیا۔ اور اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے ایک بندہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے دوسرے مسلمانوں کو محفوظ رکھتا ہے تو یہ کامل مومن ہوتا ہے، یہ مطلب بھی نہیں ہے۔ یہ دو چیزوں کا تذکرہ جو کیا ہے یہ عموم کے لحاظ سے کیا ہے۔ ویسے آنکھوں کے اشارے سے بھی کسی کو تکلیف دی جا سکتی ہے، اور ٹانگوں سے اور قدموں سے بھی کسی کو مارا جا سکتا ہے،
تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دینی، زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دینی اور ٹانگیں کسی کو بندہ باندھنا شروع کر دے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ دو چیزوں کو ذکر کر کے باقی تمام کی تمام چیزوں کو ان میں شامل کر لیا۔ مسلمان حقیقت میں وہ بھی ہوتا ہے جس سے ساری کائنات محفوظ رہتی ہے۔ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ مسلمان تو وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، اور اس کے محلے میں کوئی غیر مسلم رہتا ہے، کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی یہودی رہتا ہے، کوئی اہل کتاب رہتا ہے، تو وہ ان کو تکلیف دینا شروع کر دے، یہ بھی مسلمان کے شان کے لائق نہیں ہے۔ بلکہ جتنی بھی اللہ کی مخلوق ہے، ہاں وہ حربی کافر جو ہیں، جو ہمارے خلاف لڑتے ہیں، میدان جہاد میں ہم ان کے خلاف تیر تلوار اٹھاتے ہیں، ان کا معاملہ مختلف ہے، اور جو ہمارے ساتھ کافر لڑتے نہیں ہیں، وہ ذمی ہیں، معاہد ہیں، مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہیں، تو ان کو تکلیف دینا بھی جائز نہیں ہے۔ اور یہ بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی یہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور حدیث کا اگلا ٹکڑا ہے مہاجر من ہاجر ما نہی اللہ عنہ، مہاجر وہ ہوتا ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ ہجرت کا ویسے لفظی معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی کسی چیز کو چھوڑ دینا، یہ ہجرت ہوتی ہے۔ پھر ہجرت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہجرت عامہ، یعنی ہجرت عامہ یہ ہوتی ہے کہ بندہ ساری کی ساری ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ اور ہجرت خاصہ وہ ہوتی ہے کہ بندہ کسی ایسے علاقے کو چھوڑ دیتا ہے جو علاقہ دین کے اعتبار سے اور دین کے اوپر عمل کرنے کے اعتبار سے وہ فتنوں والی سرزمین ہے۔ اب اس علاقے کو چھوڑ کر کے کسی ایسی سرزمین کی طرف جاتا ہے جہاں پہ انسان کے لیے دین کے اعمال کو اپنانا اور دین پر عمل کرنا آسان ہو، یہ ہجرت خاصہ ہے۔ اب اس بات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مسئلے حل کر دیے۔ اب ایک بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کر لی، تو وہ یہ سمجھے کہ میں پکا مومن بن گیا ہوں یا پکا مسلمان بن گیا ہوں۔ یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ صرف اس چیز کا نام ہجرت نہیں ہے، بلکہ حقیقی ہجرت یہ ہے انسان گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کرے، یہ ہجرت ہے۔ ہمارا مسئلہ بھی حل کر دیا کہ ہم نے تو ہجرت نہیں کی، ہم جہاں تھے، جہاں پیدا ہوئے اسی ملک پہ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ہمارا جو ملک ہے وہ اسلامی مملکت اور اسلامی ریاست ہے۔ ہمیں دارالکفر کی طرف ہجرت کرنے کی یا دارالاسلام کی طرف اس سے بڑھ کے ہجرت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لہذا ہم میں سے کوئی بندہ یہ سمجھے کہ میں ہجرت والی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ روایت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صرف یہ ہجرت نہیں ہے، آپ گناہوں سے نیکیوں کی طرف ہجرت کریں، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو ہجرت کا ثواب دیتی ہے۔ یہ روایت بڑی جامع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی خاطر کسی محلے کو چھوڑنا، اللہ کی خاطر کسی شہر کو چھوڑنا اور اللہ کی خاطر کسی ملک کو چھوڑنا، یہ بھی ہجرت ہے۔ اور اللہ کی خاطر انسان چوری کرنا چھوڑ دے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اللہ کی خاطر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اللہ کی خاطر کسی مسلمان کو تکلیف دینا چھوڑ دے، یہ بھی ہجرت ہے۔ اللہ کی خاطر انسان صلہ رحمی کرنا چھوڑ دے، یہ بھی ہجرت ہے۔ تو ہر گناہ سے توبہ کرنا اور ہر گناہ کو اپنی زندگی سے نکالنا اور اس کی جگہ پہ نیکیوں کو شامل کرنا، یہ ہجرت ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کے ہاں مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا، کہا اللہ کے رسول میں وہ فلاں سمندر کے پار میری رہائش ہے، تو میں ہجرت کرنا چاہتا ہوں، مجھے ہجرت کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بتاؤ تمہارے پاس یہ مال موجود ہے؟ نے کہا میرے پاس اتنا مال موجود ہے۔ کہا ان کی زکات دیتے ہو؟ جی اللہ کے رسول زکات دیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہیں رہو
اور اپنے مال میں تمہارا زکوٰۃ دینا ہی ہجرت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا نیک اعمال کرنا بھی ہجرت ہے، گناہوں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے، اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنا بھی ہجرت ہے۔ اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جب کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو، مجھے اس علاقے کو چھوڑنا پڑ جائے اور دین کی خاطر مجھے کسی اور ملک کی طرف ہجرت کرنا پڑے، جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ ملک سے جو محبت ہے، وطن سے جو محبت ہے، جو علاقے سے محبت ہے، جو مجلس سے محبت ہے، جو ہمارے دوست احباب کی ایک مجلس ہوتی ہے، اگر اللہ کے لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے، یہاں تک کہ ماں باپ کو چھوڑنا پڑے، اور ماں باپ کو چھوڑ کر کے کل کائنات کو چھوڑنا پڑے، اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنا مطلوب ہو، تو یہ نیت، اور کبھی اس کی ضرورت پڑے تو عملی طور پر اس کا اظہار بھی ہجرت ہے۔ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا بھی ثواب ہے۔ امام بخاری سے اپنی روایت کا ذکر کرتے ہیں، باب ای الاسلام افضل، کون سا اسلام افضل ہے؟ حدثنا سعید بن یحیی بن سعید القرشی قال حدثنا ابی قال حدثنا ابو بردہ بن عبد اللہ بن ابی بردہ عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قالوا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول بتائیے یا رسول اللہ، ای الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ پچھلی روایت میں ہم نے پڑھا کہ یہ کامل مسلمان ہوتا ہے، اور اس روایت میں ہم نے یہ پڑھا کہ سب سے افضل مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ مسلمانوں میں کچھ اچھے مسلمان ہوتے ہیں، کچھ ان سے بھی اچھے ہوتے ہیں، کوئی ان سے بھی زیادہ اچھے ہو سکتے ہیں، تو یہ درجات ہے۔ تو ہمیں تلاش کرنا ہے کہ کہیں میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے کوئی مسلمان میرے سے تکلیف میں تو نہیں ہے، اور اگر تکلیف میں ہے تو یہ مسلمانی کا جو دعویٰ ہے یہ مجھے زیب نہیں دیتا، مجھے اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائیوں کو تکلیف سے بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔